جو بندہ ممبر بنا تھا 60 میں، آج بھی ہم اسے ممبر کہتے ہیں۔ بار جو ہے آپ کی کسی بھی عہدے دار کو اپنے بار کے دروازے پہ ریسیو کرتی ہے۔ اگر میں کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑوں گا تو ہاؤ ڈو ایکسپیکٹ می ٹو بی آنیسٹ پارلیمنٹیرین؟ میں وہ پیسے پورے کروں گا۔ تمام عہدوں میں کس عہدے کو آپ یاد کرتے ہو، سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے لیے بڑا فخر کا باعث تھا؟ ہر وکیل کا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو امیجن دیٹ ہی کین بیکم لا ایڈوکیٹ جنرل۔ اچھا سر، آپ راوینز ہیں اور پنجاب یونیورسٹی سے لاء کیا، تو آپ سے کچھ گفتگو بھی رہی تو آپ نے فرمایا کہ وہاں کے وہ جو ایک بلکہ آپ وہاں کے لاء کا جو سارا شعبہ تھا اس کے آپ پریزیڈنٹ بھی رہے، اور آپ ایک رسالہ بھی نکالتے رہے، اس میں کالم بھی لکھتے رہے، پوئٹری بھی آپ کی چھپتی رہی، تو اس کے بارے میں بتائیے گا کچھ سر۔ اصل میں یہ پروگرام ہمارا تھوڑا سا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میں بات وہ یہ بتا رہا تھا کہ گورنمنٹ کالج میں ایک اکیڈمک ماحول ہوتا ہے، جی سر، اور ہر آدمی اپنے کو وہ چیز سمجھتا ہے جو وہ نہیں ہوتا، تو بلا وجہ کلف لگی ہوتی ہے، تو مجھ کو ہونے نہیں۔ تو اسی انداز میں نے ایک دفعہ آرٹیکل چھپ گئے تو میں زیادہ اعتماد آ گیا، اچھا تو اگلے شمارے میں نے اپنی کوئی انگریزی کی نظمیں لکھی ہوئی بھیج دی۔ اچھا، ویری نائس۔ تو اس کا انالیسز پروفیسر امداد صاحب نے خود اسی رسالے میں چھاپ دیا۔ جی سر، تو کہتے ہیں میں اس نوجوان کو ہدایت کرتا ہوں، جی سر، اگر انگریزی لکھنی نہیں آتی تو اس کو چھوڑ دو، اردو لکھا کرو۔ گڈ۔ اینڈ دیٹ واز اینڈ آف اٹ۔ تو اردو میں لکھا کچھ آپ نے بھی سر؟ نہیں، جیسے عام بھی بعد میں ہمارے بھی کرتے پروفیسر ہیں۔ بھی تھے وہ، لیکن ہاؤ اٹ انہوں نے جس انداز سے پیش کیا، اور چونکہ ہم سب ردیف کافی رلا لیتے ہیں نا جی، جی کافی ملا لیتے ہیں۔ ارے سر ماشاء اللہ آپ پڑھاتے ہیں، اور آج بھی پڑھاتے ہیں، اور جب منسٹر تھے اس وقت بھی پڑھاتے تھے، تو یہ درس و تدریس سے ایک بڑا خاص شغف ہے آپ کو، تو ماشاء اللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے بوڑھے ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ ویری نائس۔ جب میں آیا نا شروع میں یونیورسٹی میں، جی، تو پنجاب یونیورسٹی میں آپ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے پریزیڈنٹ بھی رہے سر؟ ہاں پریزیڈنٹ تھا، آئی واز ویری لکی۔ ہاں، تو حتیٰ کہ وہ جو تھی نا صدارت لاء کالج والی، جی سر، وہ کام آئی بار کاؤنسل الیکشن میں۔ واو، وہ ساری آپ کو 73 میں میں 72 میں واپس آیا، اچھا۔ 71 کے آخر میں، تو 73 میں پنجاب بار کاؤنسل الیکشن آ گیا۔ I'm sorry you took your career start in 1972؟ 72 جی، اعتزاز مجھ سے 1 سال آگے تھے، اعتزاز سال آگے تھے مجھے۔ میں 71 میں آیا، اچھا اچھا اچھا، وہ 69 میں آیا۔ میرا دس از ہاؤ آئی ریکال اٹ۔ تو ہمارے ایک سینئر دوست تھے فرام سہیوال، اس نے اعتزاز کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تو کھینچے لے جا رہے تھے، میں باہر کے دروازے پہ کھڑا تھا، انہوں نے مجھے بھی دبوچ لیا۔ اچھا، دیٹ واز دا لاسٹ ڈے فار فائلنگ نامنیشن پیپرس۔ تو میرا خیال تھا کہ اعتزاز چونکہ مجھ سے سینئر، ویسے بھی سینئر ہے، تو اس کی پہچان بھی بطور وکیل مجھ سے بہتر تھی، تو میں نے سوچا کہ مجھ سے پرپوز کروا رہے ہیں، تو میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ پوسوال صاحب، اچھا، مسعود پوسوال بڑے جنگجو وکیل تھے سہیوال سے۔ تو جب وہاں پہ گئے تو نامنیشن پیپر میں پکڑا تو کینڈیڈیٹ میں میرا نام لکھ دیا، اچھا جی، اور اعتزاز کا نام پرپوزل میں ڈال دیا، اچھا، اور اس کے بعد شاید 12 دن باقی تھے الیکشن ہونے میں، مجھے کہا جا کے ووٹ مانگ۔ تو جب الیکشن ہوا، اس تناظر میں مجھے پیشے میں ایسے کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور الیکٹریٹ تھی اٹک سے لے کے رحیم یار خان وہی تک، سر میں نے کہا اتنی بڑی ٹرین، بڑی الیکٹریٹ تھی، اینڈ آئی گاٹ دا ہائیسٹ ووٹس، اچھا، ہائیسٹ ہائیسٹ ووٹس۔ ماشاء اللہ۔ اور 12 دن، صرف 12 دن، آفتاب صاحب کے، اور میاں آفتاب سر؟ ہاں، اچھا ہی واز نمبر 2۔ اچھا، اور کیا تھا ہمارے جو جج تھے، میں بول رہا وہ نمبر 3 پہ تھے۔ تو
دوستوں کا یہ اعتماد تھا یا کام تھا. ادروائز پیشے تو میں بتا ہی دیا کہ یہ بھی نہیں آتا تھا. Then you became vice chairman of the Punjab Bar Council. اس کا اچھا سر بڑا خوبصورت واقعہ آپ کا ہے جب آپ فوجداری وکالت کی طرف آئے. نہیں وہ تھوڑا سا ذرا اس بتائیے. اچھا واقعہ بتاتا ہوں آپ اچھا جی. کہ جب انہوں نے پوسٹ ماسٹر صاحب نے کہا نا کہ جاؤ ووٹ مانگا, تو میں نے سوچا کہ ہمارا آبائی لنک سیالکوٹ سے ہے, وہاں سے شروع کرتے ہیں. تو میں سیالکوٹ گیا. سیالکوٹ کی بات جو تھی وہ سردیاں تھیں ادھر, تو اٹس لائک جیسے کپ نہیں ہوتا بول, ایک چھوٹا دروازہ ہے اس کا, سب جو وکلا تھے وہ حکے وغیرہ ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے. تو میں چھوٹے گیٹ سے انٹر لگا, تو ایک بڑا ہی تھوڑا اونچا قد تھا, اس سے رنگت تھا. ایک وکیل صاحب ملے تو میں سلام کیتا ہوں, تو میں کہ جی میرا نام یہ ہے, تو ووٹ مانگنے آیا ہوں. دیٹ واز دا فرسٹ ڈے. تو تھوڑا پیچھے ہٹ گئے, دیکھنا شروع کر دیا. آئی ول ناٹ ووٹ فار یو. تو مجھے پہلے اعتماد نہیں تھا, اور بڑا غرق ہو گیا. پیڑے جے منہ نہ میں کہا اینی ون گڈ ریزنس. وہ تھوڑے اور پیچھے ہوئے, یو آسک فار ریزنس. پھر ان کے منہ میں مسکراہٹ تھوڑی سی آئی, تو میں سوچا کام خراب نہیں. میں کہتے اندر نہ جانا. یو وانٹ نو ریزنس, یو ہیو ڈسٹرائڈ مائی امیج آف دا مین. میرا خیال سی خالد راجا میں گوڈے قد ہوئے گا, تو میرے تو 10 سال بڑا ہوئے گا, تو نکل گئی پیا بچوں. تو آئی واز ٹولڈ کس پہ آئے ہو, گاڑی کھڑی ہے وہاں لے کے بیٹھو بیچ میں, جاؤ واپس, ووٹ مانگے گا تو کسے ووٹ نہیں دینا. تو اچھا سر ماشاء اللہ رفائی کام بھی آپ کرتے رہتے ہیں, اور آپ نے سرگودا میں جو ایک آئی ٹرسٹ بنایا ہے, تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا, یہ کیسے انٹرسٹ آپ میں کا سمجھتا ہوا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے؟ اگر میں مثال دوں تو شاید پنجاب میں آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی. اس ہاسپٹل کی سر جی میرے ذہن میں تھا یہ گزرنے سے پہلے جو ہے ابن آباد کے جو ہے ٹرسٹ ہاسپٹل ہے بنا ہوا, جی جی مجھے اس ہسپتال نے کیپٹیویٹ کیا ہوا تھا. اچھا جی جی کہ جس بندے نے بنایا ہے اس نے بڑا, کیا نام ہے اس کا, نام بول رہا ہے, ٹرسٹ ہی ہے. ہاں وہ لیفٹ سائڈ پہ جائیں, ایک طرف نہر ہے, سڑک ہے. تو میں چونکہ سیاست میں جخ مار چکا ہوا تھا, جی سیاست میں جخ مار لی ہوئی تھی 76 الیکشن میں, میں جگہ ڈھونڈ رہا تھا اپنے گاؤں سے باہر دور. تو میرے خالد بھائی ہیں, میں ان کہیں نہر دا کونا ہے, ایک جگہ مل جائے نا جی, تو بڑا اتنا بنا سکتے ہیں. جی کل کر لینے. میری جیب میں 500 روپیہ تھا, ایک شادی پہ گئے ہوئے تھے, 500 وہاں دیا, 500 جیب میں رہ گیا. تو بلا لیا چودھری صاحب کو, چودھری صاحب گال سنو جی. میں بات شروع کی ایسے, جی ہر آدمی ذمہ دار زمین بیچنے کے خلاف ہے, جی 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 کوئی آدمی نہیں مانتا. انہوں نے تمیز باندھی, ان کو رقبہ چاہیے تو کوئی 3 ایکڑ دے دو, لے لو جی. تو میں نے سوچا نہیں دے رہا, جس اندازے کا جنہیں مرضی لے لو جی. تو آئی تھوٹ کہ انکار ہی ہے. پھر کہا جی اپنا کوئی قیمت, میں تو نہ صرف میں گل کر لوں گا, اور یقین ہو کہ نہیں دے رہا, میں گل کر لوں گا جی. تو آؤٹ آف اپنے طرف سے سیاح بنتے ہوئے میں نے جھوٹا جیب میں ہاتھ ڈال کے کوئی انہوں نے کوئی سائی دے دی, بیانہ دے دی. تو آدمی جو تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا, تسی آئے ہوئے تھے میری بےزتی کرنے واسطے کہ بھونگے لینے واسطے. اچھا تسی ویسو تا پہلا یہ انتقال کراؤ, اج ہی کراؤ. نو پیمنٹ میڈ, نو پرومس میڈ, نو پرائز سیٹلڈ, لکھائی پڑھائی دی کچھ نہیں. اور اس نے وہیں بیٹھ کے ان 3 ایکڑ کا انتقال کرا دیا. ایسی مثال آپ کو کہیں نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی.
اور میں سمجھتا ہوں یہ ربی کا بہت بڑی بات. خاص کر انٹینشن آپ کی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو پھر یہ ہم نے شروع کیا تمبو سے, اور آج وہاں پہ بہت اچھی خاصی بلڈنگ بنی ہوئی ہے. سردار رانجھا ٹرسٹ آئی ہاسپٹل ٹرسٹ فادر کے نام سے. فادر کے نام یہ 23واں کلومیٹر ہے. اچھا. اور اس میں سر فری علاج ہوتا ہے لوگوں کا آئز کا. اور میری والدہ ضد تھی کہ نہیں یہ درس بھی بناؤ نا, ہی ہیڈ اون مائنڈ سیٹ. تو وہاں مسجد بنائی, اچھا. لیکن پھر ساتھ ایک فار لیڈی ہیلتھ سینٹر بھی بنایا ماں کے اچھا نام. اچھا اچھا. میں ہر ہفتے وہاں ہوتا ہوں جی. یہ تو شاہ سے بڑے کٹ دے کتنے تو کتنے. ڈاکٹر صاحب جب مجھے پوچھنا تو میں سکوتے آ رہا ہوں جا رہا جی. سر یہ بڑی بات ہے, دیکھیں ماشاء اللہ آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے حوالے سے یہ کام کرنا میں اور سمجھتی یہ ہوں صدقہ جاریہ ہے. بالکل ربی چل رہا ہے جی. میں وہ کہتا ہوں کہ میں جب جاتا ہوں اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں, جی سر. کس کافر کو پتہ ہے کیا لکھا ہوتا ہے, لیکن میں ایسے ٹک ٹک کرتا ہوں, ان کا خیال ہے مجھے سمجھ آئے اکاؤنٹ سے. ڈاکٹر صاحب میں ابھی بلکہ نرگس کو بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے میری ایفیلیشن جو اسٹوڈنٹ ٹائم سے, اس وقت بھی آپ کی ایک ویری ایمیننٹ لائر کے طور پہ اسٹوڈنٹ لائف میں, ہاسٹل میں, یونیورسٹی میں آپ کے متعلق بڑا نام ماشاء اللہ آپ کا ایک بگ پروفائل تھا. آہستہ 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 خیر پروفیشن میں ہم بھی آئے, یہاں آ کے بھی آپ کا اپ ٹو دس مومنٹ ایک نام ہے ڈاکٹر صاحب. اور ریئلی جیسے آپ کی سارے پروگرام میں ہم نے سنا ہے آپ کو, یہ میں پرسنلی بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریئلی کہ آئی فاؤنڈ یو ویری نائس بائی ایٹیچیوڈ, ویری سنسیئر. ایگزیکٹلی. تو اس ایکسپیکٹیشن سے آج بھی میں نے نرگس نے پروگرام بنایا کہ آپ سے انٹرویو کیا جائے, اور یہ پریزنٹ سینیریو میں آپ سے کچھ باتیں جو ہوں تاکہ منظر عام پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آئے. ڈاکٹر صاحب یہ سارے سینیریو میں یہ آپ سے ویری گریسیسلی دین آئی پٹ مائی ریکویسٹ, اس سارے سینیریو میں ڈاکٹر صاحب اتنی کنفیوژن ہے اس وقت. ادارے ہیں جو امیج ان کا ہے سر, آپ بالکل سر یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہیں ادارے, وہ ایک سیکرٹ ادارے ہیں جن میں جلوشری ہے. پھر اور ہمارا اپنا انسٹیٹیوشن سر یہ ایک لا میکنگ انسٹیٹیوشن ہے. آپ ڈاکٹر صاحب اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں کہ ساری اس کنفیوز سچویشن میں ڈاکٹر صاحب کو بہتری کی امید ہے, وہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے جس سے حالات نارمل ہو جائیں سر؟ میں سمجھتا ہوں اس میں تمام تر جو قصور ہے نا, ہم نے پولیٹیسائز کر دیا ہے پروفیشن کو, اور ہم نے پیشے کو کرپٹ کر دیا ہے. میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک برا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جب آپ کے سامنے ایک بچہ جو ہے وہ بنتا ہے وائس پریزیڈنٹ یا پریزیڈنٹ بنتا ہے باہر کا, اور کہتا ہے جی میں نے 2 کروڑ روپیہ لگا دیا ہے, میں نے 3 کروڑ لگا دیا ہے, الیکٹ ہو جاتا ہے. الیکٹ ہو کے آپ پوچھتے جی ایس مہینے کتنی کو انکم ہوئی ہے, تو کہیں جی 70 لاکھ ہوئی جی, 80 لاکھ ہوئی جی, کروڑ دے پہنچ گیا جی. تو جب یہ چیز آتی ہے تو اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے, یہ مینٹل اسٹیٹ آف افیئرز جو ہیں, اسٹیٹ آف افیئرز کیا ہے. اٹ ریفلیکٹس ناٹ اونلی دا uncleanness on the part of a lawyer, it also reflects the dirt in the connected profession جو عدلیہ کا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم مینج نہیں کریں گے اس الیکشن پروسیس کو, اور میرے نزدیک میں نے بہت محنت کی حامد خان صاحب کی کہ جی یہ جو بار کونسل کو چھوٹا کر دیں. میں نے مثال دیا ہندوستان کی کہ وہاں جب ہم گئے تھے وہاں پہ, تو وہاں پہ 22 ریاستیں تھیں اور 21 ممبران تھے. اچھا. ہر ریاست کا ایک ممبر تھا. تو اب ہمارے پنجاب میں آپ کے پاس 80 یا 85 ممبر ہیں. تو میں نے اعتزاز اپنا حامد سے کہا کہ اب ہم لا بنا رہے ہیں تو جو لا کہتے ہیں وہ ہم بنا دیتے ہیں. انہوں نے کہا ایک تو کاٹتے میں نہیں کرتا. میرا خیال تھا کہ 35 کی ممبرشپ ہو جائے. جتنے آپ دیتے ہیں اپنا ڈونیشنز یا جتنا آپ فیس دیتے ہیں وہ ساری چلی جاتی ہے بار کونسل کے ممبران میٹنگز میں, سارے ایکسپینڈیچر کے مد میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کا ذہنی تناظر کیا ہوگا اس آدمی کا جو جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے جو ہمارے بار کے پیسے ہیں وہ ایسے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کو میرا خیال ہے ایزیسٹ از کہ میک اٹ, مجھے یاد پڑتا ہے
کہ ابھی بات کر رہے تھے نا آپ کہ میرے 2 دفعہ صدر ہونے کی جی سر. شاید اور مثال کوئی نہیں ہے. ہاں ایسے ہی ہے. بار ایکسیپٹ نہیں کرتی دوسری دفعہ کو. نہیں کرتی. بہت مشکل ہے. صحیح، ویری بہت باہر honor کی بالکل بہت بڑی بات. باہر بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتی. میں جب بات کرتا ہوں اپنا یہ جو تکبر کی بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ بار جو ہے آپ کی کسی بھی عہدے دار کو اپنے اپنے بار کے دروازے پہ ریسیو کرتی ہے. ہاں آپ کو گیٹ پہ بڑی ریسیپشن ہوئی. یس. ایوب خان صاحب آئے 64 میں، رابعہ قاری واز دا پریزیڈنٹ، اچھا. اور کہا گیا جی I'm sorry, ایوب خان کہاں ہے؟ ہائی کورٹ بار میں. اچھا اسی ہائی کورٹ بار میں. اسی ہائی کورٹ And that time he was president of the country. پریزیڈنٹ. تو اس وقت رابعہ قاری واز دا پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بار. تو کہا گیا چونکہ صدر مملکت ہے اور وہ بھی ایوب خان جیسا، تو اس کو پریزیڈنٹ would receive him at the gate of the high court. And she said no way. اچھا. President Barr receives the guests at the gate of the bar room. اچھا. اور ڈیوڑی میں ڈیوڑی میں اسے وصول کیا گیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب سوری ان کا ڈریس کس ہال میں، کیانی ہال میں کون سا اس وقت تھا جہاں انہوں نے ڈریس کیا پریزیڈنٹ نے؟ نہیں وہ باہر تمبو لگے ہوئے تھے. وہ بنا پنڈال بنایا ہوا تھا. کدھر سے یہ جو کمپاؤنڈ ہے کمپاؤنڈ ہائی کورٹ ہائی والا؟ کورٹ کمپاؤنڈ. اور اس میں کارنیلیس تھے چیف جسٹس. دن اچھا. کارنیلیس چیف جسٹس. کارنیلیس سیڈ کہ میں نہیں آؤں گا اس فنکشن میں. اچھا. اس لیے ہاں اس لیے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ میری فوٹو پریزیڈنٹ ساتھ آئے جس کے خلاف روز مقدمے میرے پاس ہوتے ہیں. وٹ تو پھر باہر نے جا کے ریکویسٹ کی. چونکہ رابعہ قاری اس بڑی اس کی فین تھی. شی وینٹ ٹو ہم. انہوں نے کہا جی ہم ایسا کر کوئی راستہ نکالو. ہاں. راستہ نکالا کہ ہائی کورٹ کمپاؤنڈ میں کیمرہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا. انہوں نے پھر میں آ جاؤں گا. اچھا اچھا اچھا. سو آن دا پری کنڈیشن آف دیئر بینگ نو کیمرہ. ہاں سنیپ کوئی نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ اچھے وقت تھے، اچھے صحیح وقت. بات سر. وہ جیسے ایڈوکیٹس کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تو آپ نے فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ مینٹین رہے جیسے ایک پہلے تھا. ایک وکیل کا جو ایک سٹیٹس تھا، جو ان کا ایک میرٹ تھا اور لوگ انہیں سلیوٹ کیا کرتے تھے ان کی اپنے ایکٹ اور کنڈکٹ کی وجہ سے. اور آج میں فیل کر رہا ہوں، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ اس کا وہ جو ایک رتبہ ہے وہ مجھے کچھ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں ایک اور چیز جو ہمارے سامنے، اور میں شاہ صاحب کو بلیم کروں گا کہ انہوں نے کنورٹ کر دیا یہ نا جن کا اثر ہے باہر میں. جی سر. میں اس لیے بات کر رہا ہوں، ان کا باہر میں اثر ہے کہ ماحول بنا دیا ہے ڈسپوزل اورینٹیڈ. جیسے چائے کپ پی کے سٹ دیو. بہت اچھی بات. یو ہیو آپ بن گئے ڈسپوزل اورینٹیڈ. میری اتنی ڈسپوزل ہے. جیسے کبھی میں اسٹریٹ بات نہیں کرتا تھا. جی جی جی. میں نے 50% سائن دی. اتنے یونٹ بن گئے. تو ہم نے ایک ڈسپوزل ریٹ کر دی تھی، کام ہی کو نہیں ہو رہا. ہم سوری ہم کلچر کی بات کر رہے تھے کہ جو لوگ ہم وہاں سے آتے ہیں، جو دراہٹ کا ذہن، ہمارے ایک جو مینٹالٹی وہی ہم جس انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں وہی ہماری مینٹالٹی وہاں ہم اپلائی کرتے ہیں. جو ہم جب آئے نا، ہم سب پیداوار ہیں 60 کے الیکشن کی. 60 میں بی ڈی الیکشن ہوا تھا. اچھا. اور جو بندہ ممبر بنا تھا 60 میں، آج بھی ہم اسے ممبر کہتے ہیں. صحیح صحیح. کئی الیکشن ہو گئے ہیں، اس کا نام ہی ممبر بن گیا. تو ہمارا جو ہے نا، جو پہلے ہمارا محور تھا نمبردار. ہم لوگ لاہور شہر کی اپنی آبادی بہت تھوڑی ہے. جی جی. ہم لوگ سب باہر سے آئے ہیں اور اپنا کلچر ساتھ لے کے آئے ہیں. کلچر ساتھ لے کے آئے. اور یہ جو چتراہٹ ہے بذریعہ ووٹنگ، اس کو ہم ساتھ لے کے آ گئے ہیں. اور جو انداز ہمارا پنڈ میں ہے کہ انہوں کھڑک کال دیو، انہوں بوریاں دو کال دیو، اس کو یہ بھیج دو، بائنگ ووٹس ایٹ اے لیول. ہم ہائی جو خرچہ آپ کا آتا ہے 2 کروڑ کا، کیسے آتا ہے؟ پھر آپ اس خرچے کو میٹ بھی کریں گے. اور خرچے پہ آپ نے قدغن لگائی ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں کیوں لگائی ہوئی ہے؟ بجٹ ہی نہیں مینٹین ہو رہا. اگر آپ اگر میں کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن لڑوں گا تو ہاؤ ڈو ایکسپیکٹ می ٹو بی آنیسٹ پارلیمنٹیرین؟ میں وہ پیسے پورے کروں گا. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جو پیسے لگاتے ہیں الیکشن میں پھر ہم پورے کرتے ہیں. اور مجھے کہا جاتا ہے، لو جی ایک دوست فون کرتا ہے،
جی کوئی کام ہوا نا نیب دا تو پھاڑ لیا میں دس دیا آج. اچھا تو جب یہ بات شروع ہو جائے, اور بائی لائر, بالکل صحیح. ایک لائر ہی کہہ رہا ہے, آپ صحیح فرما رہے سر, جو خرچہ اتنا بڑھ گیا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے ایک اچھا وکیل جو واقعی وہ اس کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ بار کو لیڈ کر سکتا ہے, لیکن وہ بیچارہ یہ سوچ کے کہ نہیں یار میں اتنا پیسہ نہیں اب لگا یہ بتائیں کہ میری دونوں بیٹیاں وکیل ہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا تم پریکٹس کرو. اچھا, کیوں نہیں کہتا؟ بلکہ بیٹا بھی وکیل. میرا بیٹا جو منڈے اور گل ہے جی سر, ریئل ٹیسٹ از کہ اب اگر نرگس بغیر جھجک کے کورٹ چلی جائیں, دیٹس اے ٹیسٹ آف اس بینگ اے بار ایسوسیشن. اور جہاں پہ مجھے یاد پڑتا ہے جب میں صدر بنا تو ہم نے کہا کہ بیویوں کو بلا کے کہ بار روم کٹھی کر دیے. مجھے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم بڑے بدتمیز ہوتے ہیں جو میل ممبرز ہیں, اگر آپ لوگ وہاں بیٹھی ہوں گے آگے پیچھے تو وہ گالی گلوچ نہیں ہوگا, شرم تھوڑی بہت رہے آئے گی. گی. وہ مان گئے جی, 8 دن واپس آ گئے, وکھرا کر دیے سر. میں نے کہا اب کیا ہوا ہے, اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہم نے کوئی ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں. ڈاکٹر ملکی سچویشن پہ, حالات پہ آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ معاملات نارمل ہو جائیں گے, یہ جیسی سچویشن which is yet going on very abnormal. میرا خیال ہے شاید میں I have my own wrong obsession. ہر آدمی کی تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ not understanding economics at the international level, at the local level, ہم لوگ ایک اگریرین کنٹری ہیں, ہماری ایگرو اکنامکس ہے, بالکل ایگریرین سوسائٹی ہے سر, اور ہماری اکانومی جو ہے یہ 3 ماہ میں ڈویڈنڈ دیتی ہے. آپ نے آج گندم بوئی ہے, 3 ماہ میں آپ کاٹ لیتے ہیں. ایسے آپ نے آج چاول بیجا ہے, آپ 2.5 ماہ میں کاٹ لیتے ہیں. انڈسٹری جو ہے اس کے 5 سال لگتے ہیں, 6 سال لگتے ہیں, اتنا آپ انتظار نہیں کر پاتے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ وی شوڈ پٹ آر ایمفسس ٹوٹلی آن سوسائٹی, تاکہ ہر گھر میں روٹی تو پکنے لگ پائے. میں جب تک ایگرو اکنامکس کو آپ نہیں دیں گے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آفٹر فیروز قانون وی ہیو ناٹ ہیڈ این ایگرو بیسڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ. میاں صاحب کا ٹوٹل مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تھا سارا انڈسٹریز کا انڈسٹریز کا, ٹوٹل مائنڈ سیٹ, ایگزیکٹلی وہ سوچ ہی نہیں ہے. اور آئی ووڈ سے کہ یو نیڈ somebody not that like مصطفیٰ خر, فیوڈلزم سارا. نہیں, وہ آدمی جس نے اپنے ہاتھ سے پانی بھی لگایا ہوا ہے, اچھا اپنے ہاتھ سے چارہ بھی ڈالا ہوا ہے, اور کچے کچرے دب رہے ہیں. اچھا. تو اگر ایسا آدمی ہیڈ ہو, ایگرو مائنڈ ایگرو مائنڈ سیٹ, صحیح بات. جس کو پتہ ہو کہ ہاں جی زمیندار پرابلم کیا ہے. کین یو امیجن کہ یہ ملک اگریرین ہو اور آپ کو سیبے کا توڑا نہ ملے ٹو اسٹور ویٹ. بہت اچھی بات کی سر. کم از کم ایسا تو ہو کہ واقعہ ہر گھر میں روٹی تو پکے نا. روٹی پکے, کتنی خوبصورت بات کی, لیکن روٹی تو پکے نا ایٹ لیسٹ. اب دیکھیں ٹھیک ہے باقی ترقی بھی ہونی چاہیے, وہ ساتھ ساتھ ہے, لیکن فرسٹ پرائرٹی جو ہماری ہے وہ کھانا ہے. What I'm saying is کہ اس کو اسٹیبلائز کر کے پھر ٹوربو, جی بالکل صحیح. اینڈ دیٹ ٹیکس اونلی 3 months. رائٹ. جو اسٹیبلٹی ایگریکلچر کی ہے صرف 3 ماہ کام ہے. 3 ماہ کام ہے, کتنی اچھی بات. 3 سال آپ میں میرے میں سخت نہیں انتظار کرنے کی. بالکل صحیح. سر آپ اتنے بڑے بڑے آفیسز میں رہے, آپ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے, آپ جج رہے, اور آپ فیڈرل منسٹر رہے, پروونشل منسٹر رہے, پھر ہائی کورٹ کے ماشاءاللہ 2 دفعہ صدر. اچھا تو آپ کیا فیل کرتے ہیں سر کہ ان تمام عہدوں میں کس عہدے کو آپ یاد کرتے ہو, سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے لیے بڑا فخر کا باعث تھا؟ تو میں یہ میرا خیال ہے جو وکیل کی پہچان ہے جی, جو اس کی خواہش ہے یا جو اس کی اچیومنٹ ہے, جی سر, وہ ہے ان آفس آف ایڈوکیٹ جنرل. ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے یہ ایک وکیل کی این خواہش کے, میں سمجھتا ہوں ہر وکیل کا یہ بیسک رائٹ ہے ٹو امیجن دیٹ ہی کین بیکم لا آفیسر, ایڈوکیٹ جنرل. اور یہ ایک بہت بڑی دیر ہے. اور اس کے اب تو ایم سلیم صاحب جو تھے جی وہ انڈیا پاکستان میں ایڈوکیٹ جنرل تھے. اچھا. تو وہ پہچان تھی.
अच्छा, I'm sorry, before partition की बात? Yes. M. Anwar साहब couldn't make it. अच्छा। He resigned. हाँ, अच्छा। He ये resigned नाम क्योंकि सुने हुए हैं, बहुत बड़े नाम। तो ये जो है ना अपना वकील के लिए जो महराज है जी वो ऑफिस जज ही नहीं है, जी महराज उसका एडवोकेट जनरल है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की और इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में हेल ऑफ डिफरेंस, इतना बड़ा फर्क है, क्या वजह समझते हैं आप सर? कैसे? आई के गुजराल साहब आए सर, एक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर इधर पाकिस्तान में, हमारा जो एक अपना नैयर साहब भी थे उनका है, तो 5-6 घंटे उनके साथ गुजरे सर, अच्छा, रियली। तो सच मीटिंग, तो मैं हैरान उनकी बातें सुन के। तो मैंने कहा सर आप तो वेरी लकीस्ट पीपल कि आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में के वहाँ पे तो आज तक, मतलब लास्ट आपको याद हो कि केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके बड़े जलसे में मुंह पे थप्पड़ मार दिया एक रिक्शे वाले ने, कॉम्प्लेक्स था, वोटर था, तो केजरीवाल उसके घर चले गए। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा केजरीवाल ने कि मुझे माफी दे दे, आप ठीक कह रहे थे, आप मेरे वोटर हैं, मैं गलत था। ये सर स्टेट ऑफ माइंड, जैसे भी आपने बात की है, पाकिस्तान और इंडिया का इतना फर्क है सर कि यहाँ पर इलेक्शन को हमेशा डाउट समझा गया है। अब मोदी का इलेक्शन था, पूरी दुनिया की कॉन्सेंट्रेशन। उस हमारा फ्यूडल माइंडसेट है। हाँ शाह जी, आपका रकबा होगा ना 1000 एकड़ जी, जी, तो मेरा हो 10 मरले, मेरी आपकी सोच एक है। वी आर मेंटली फ्यूडल। और जो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है वो ये है कि अगर तो बैलेट बॉक्स आपके हक में फैसला दे तो बैलेट बॉक्स दुरुस्त है, अगर आपके खिलाफ फैसला दे तो वो गलत तो है। मैं उसको मानता ही नहीं। तो इत्तेफाक ये है कि चूँकि जो ज़िम्मेदारा माहौल था वो मुसलमानों में ज़्यादा था और वो अपना माहौल साथ लेके आ गए। देखे ना, बेशतर जो बड़े लोग थे वहाँ से आए, वो अपना हल्का इंतखाब वहाँ छोड़ आए थे, जी 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 जी, अपने सासे यहाँ ले आए थे। लियाकत अली खान, हाँ, लियाकत अली खान नवाब आदमी था, लेकिन हल्का तो वहीं छोड़ आए थे। हल्का हाँ वही। हल्का वही लिहाजा यहाँ पे उन्होंने हल्का बनाया रेलवे में, जी 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 जी, डाउन ट्रॉडर क्लास जो थी, हल्का बनाया, कच्ची हल्का बनाया PIA में, PIA में। और उस हल्का बनाने में बयानदारी तो नहीं होती। अच्छा, अच्छा सर, माशाल्लाह आप मिनिस्टर रहे हैं, सूबाई भी और वफाकी भी लॉ के। तो सर आजकल हमारे, मैं फील करती हूँ हमारे जो नौजवान लोग हैं, हमारे लॉयर्स जो हैं, उनमें सर बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। मैंने पहले भी ये जिक्र किया है। उनमें एक तो आप देखें ना कि आपको भी पता है कि वकील जब आता है शुरू में कुछ नहीं कमाता, वो फारिग ही होता और फिरता रहता, फिर कहीं जाके वो कुछ थोड़ा बहुत कमाने के काबिल होता है। तो सर आप तो क्योंकि मिनिस्टर रहे हैं, आपको ये तमाम शोबों का पता है, तो सर क्या ख्याल है कि क्या हमारी इतने जो हमारे इदारे हैं उनके अंदर लीगल एडवाइजरीज़ की खाली सीटें जो पड़ी हुई हैं, तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ये सारे लॉयर्स जो हैं इनको एक एक करके वहाँ पे एडजस्ट कर दिया जाए, दाल रोटी भी चलती रहेगी, मामला भी ठीक। ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो है ना जी, वकला की बहुतात ये आज नहीं हमेशा रही है। जी सर। देयर ऑलवेज रूम एट द टॉप। और कोई बंदा प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करता कि मुझे एडवाइजरशिप मिल जाएगी। जी, ही जॉइन्स द प्रोफेशन टू एल्बो हिज वे एट द टॉप। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो बुराई है ये बार काउंसिल में है। मैं खुद एक फेल्ड मेंबर हूँ बार काउंसिल का। बरतानिया में 4 लॉ स्कूल्स हैं जी, अच्छा और हर साल 1000 बैरिस्टर पैदा होता है, जी, लेकिन जो तादाद है बैरिस्टर्स की प्रैक्टिसिंग की आज, वो वही है जो आज से 30 साल पहले थी। तो हमारे यहाँ ज़ीरो कंट्रोल है बाय द बार काउंसिल ऑन एनरोलमेंट। जो वकील है, ऑफ द रिकॉर्ड रखे ज़रा, वकील जो है हमारे पेशे में, ही इज़ अ ड्रॉप आउट फ्रॉम सोसाइटी। हम 4 भाई हैं, जो सबसे नालायक है उसके मैट्रिक में नंबर कम आए, दाखिला नहीं मिला GC में, दाखिला MA कॉलेज मिल गया जी, रेड खोल के मैंने BA कर लिया जी। अब BA के बाद नौकरी नहीं मिल रही जी, अच्छा लॉ कर लो, फिर नौकरी नहीं मिली, अच्छा फट्टा ला लो। फट्टा जो है इट इज़ अ टर्म ऑफ माई विलेज, लाहौर की नहीं है। गुड, वेरी गुड। जी जी, तो इसलिए वो जो टर्म है, आई एम अ ड्रॉप आउट। हाँ,
اور جو رویے ڈراپ آؤٹ کے ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا کینچی، جی یہ ڈراپ آؤٹ کی سوچ ہے. تو اس لیے یہ جو، اور اس کو ہم نے آرگنائز نہیں کیا. امریکہ برطانیہ میں بھی اتنے وکیل پیدا ہوتے ہیں جی سر. لیکن رکھتے وہ صرف 100 ہیں سال کے سال، ایسی باقی کو جگہ نہیں ملتی، باقی اور کو کام کر لیں. لیکن سر جو وکالت کر لیتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ پریکٹس کرے، تو کس طرح پھر وہ مطلب کیسے آرگنائز کرے میں پنجاب؟ اس میں چونکہ میں یہ بات کیا کرتا تھا، آئی واز اے نان ریکگنائزڈ ممبر آف دا بار کونسل. چھوٹا تو بہ جا، باقی سارے سینئرز تھے. تو اس میں بیچارہ کتنے جاوے، لفظ بیچارہ جو ہے ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا. وہ بیچارے لا کر لیا، ماں پیو پڑھایا، کتنے جاوے. دس یوز ٹو بی اے فریز سیڈ ان دا بار کونسل. میں اپنی انگریزی میں کہتا تھا یہ ہائی کورٹ برطانیہ میں یہ ہوتا ہے. یہ کہتے تھے انگریزی میں جی یہ جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ایون اف ہی اسٹینڈس فرسٹ اینڈ دیر از نو ویکنسی ہی کانٹ بی ابزاربڈ. تو ان کے وہ اصول جو ہے، اور ہم پھر اس میں آئے پاس کرتے ہوئے. شاہ صاحب نے لسٹ پہ تھی، شاہ جی آپ منڈا پاس کر دے دیں. انہوں نے دیکھا کون ہے، انہیں سائن کر دیے، اینڈ سو اینڈ سو فور. ہم سب ایسے کرتے تھے. تو ہم نے نیپوٹزم اور فیور رویہ جو ہے، رویہ جو ہے، وکیل جو ہے بڑا اچھا سفارشی ہے، لو سفارشی ہے، اور جب آپ اس کو منصب بناتے ہیں تو راتوں تبدیل ہو جاتا ہے.